اسلام اور ایمان کے درمیان جو میں نے فرق بتایا ہے، اس کے باوجود یہ یاد رکھیں کہ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ ایک مومن اور مسلم کے اندر دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مومن ہے تو مسلم بھی ہوگا، مسلم ہے تو مومن بھی ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ جب دل میں عقیدہ رکھتا ہے اللہ الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے تو نیک اعمال بھی کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ نیک اعمال نہیں کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان رچا بسا نہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے، اس کے دل میں ایمان رچ بس جائے اور وہ ظاہری اعمال نہ کرے۔ ہمارے یہاں بڑا یہ ایک فیشن سا ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مومن ہوں، دل سے مسلمان، اور اعمال نہیں ہو پا رہے ہیں تو اللہ ہدایت دے دے، دعا کیجیے اللہ ہدایت دے دے۔ یہ بات وہ اپنے کاروبار کے متعلق نہیں کہیں گے۔ آپ اس سے کہیں کہ ایسا کریں کہ اپنی دکان بند کر کے بیٹھ جائیں، اللہ تو رازق ہے، دعا کریں اللہ روزی دے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ بھئی اللہ رازق تو ہے لیکن خود تو کوشش کرنی ہوگی نا، اس لیے میں دکان کھول رہا ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں، اب اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ اس میں برکت دے۔ تو ان سے کہیے کہ اسی طرح پہلے نماز پڑھیے پھر اللہ سے ہدایت مانگیں، خود کوشش کیجیے۔ اسلام ایمان یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑے پکے مومن ہیں۔ اب نماز تو ایک فرسٹ اسٹیپ ہے، اسلام صرف نماز نہیں ہے، اسلام بہت وسیع دین ہے، پوری زندگی پر حاوی ہے یہ دین، ہر پہلو پر حاوی ہے زندگی۔ یہ اسلام میں جو نماز ہے یہ تو ابتدائی درجے کی چیز ہے، یعنی پہلا درجہ، سب سے فرسٹ اور یقیناً موسٹ امپورٹنٹ چیز اگر کہیں تو غلط نہیں ہے، لیکن یہ فرسٹ اینڈ بیسک چیز ہے، اس کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں۔ اسی لیے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے، اس کا پلر ہے۔ آپ پلر کو ہٹا دیں عمارت گر جائے گی، نماز کو ہٹا دیں آپ کا دین ختم ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے وہ صرف اچھی بولی میٹھی میٹھی باتیں کر لینے سے۔ اصل تو دل صاف ہونا چاہیے، اچھی باتیں کر لیں، غیر محرم سے بات کر رہے ہیں کیا حرج ہے، میری نیت تو صاف ہے ماشاءاللہ۔ تو بے نمازی کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ فقہائے حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، اسے نہ ہی غسل دیا جائے گا، نہ ہی اس پر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ تو امام احمد کہتے ہیں کہ جب اس نے کفر کیا لہٰذا وہ کافر ہو گیا، اور جب وہ کافر ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، وہ کافر ہو گیا تو اس کی تجہیز و تکفین نہیں کی جائے گی، وہ کافر ہو گیا تو اسے مسلمانوں کے ساتھ دفنایا نہیں جائے گا، وہ مومن نہیں ہے، اس کو کافر کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل اور فقہائے حنابلہ کی دلیل ہے، اور اس کے برخلاف جمہور فقہائے کرام جن میں فقہائے حنفیہ بھی ہیں، ان کی یہ رائے نہیں ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر والا، کافروں والی حرکت کی، اس نے کافر نہیں ہوگا، کفر کیا۔ راجح قول یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ انشاءاللہ کافر تو نہیں ہوگا، البتہ زبردست دھلائی ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ احادیث آپ جب پڑھیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بے نمازیوں کے لیے کیا وعیدیں اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ بہرحال اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے، کسی کو تو کر دے۔ اصول تو اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اعمال کرے گا وہ جائے گا، اور جو اعمال نہیں کرے گا تو سزا کاٹنا ہے۔ اگر مومن ہے تو سزا کاٹ کے ایک لمبی مدت تک کبھی نہ کبھی نکالا جائے گا، وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اب آپ اندازہ لگائیں، یا ایک سیکنڈ کوئی انگلی آگ میں رکھ نہیں سکتا۔ ہم بڑی جرات اور سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے دیکھ لیا جائے گا۔ بہرحال البتہ اگرچہ یہ رائے ہی صحیح ہے کہ وہ کافر نہیں ہے لیکن کفر والا عمل کر رہا ہے وہ۔ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بے نمازی کی ذلت اور اس کی عار اور اس کی رسوائی کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ فقہائے کرام کے درمیان اس کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ بھئی وہ مسلمان ہے بھی یا کافر۔ صرف ذلت کے لیے یہی بات کافی ہے، اب کافر ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات۔ فقہا آپ کے مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں، بعض کہہ رہے کافر ہے، بعض کہہ رہے، اس سے بڑی ذلت کی بات اور نماز چھوڑنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، اور صحابہ میں تو کبھی تھا نہیں۔ منافقین بھی جو تھے اس دور میں 5 وقت کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے مسجد، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ منافق۔ تو اسلام اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک مومن، سچا مسلم وہی ہے جس کے اندر ایمان بھی ہو اور اسلام بھی ہو، یعنی ظاہری اعمال بھی وہ کرتا ہو اور اس کے علاوہ دل میں ایمان رچا بسا۔
اسی لیے الاسلام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام یہ ہے سب سے بنیادی چیز، گواہی دینا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ، سب سے پہلی چیز کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، یہ سب سے بنیادی چیز۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر سوال کیے مسلمانوں میں پیدا کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، چونکہ ایمان کی نعمت اور دولت در حقیقت سب سے اعلیٰ اور سب سے اہم اور سب سے قیمتی نعمت اور دولت ہے، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کی نجات کا اور سکسس کا مدار ہے کہ کون سا انسان کامیاب ہوگا، کون سا انسان ناکام ہوگا، کون سا انسان سکسسفل ہوگا اور کون سا انسان لاس میں رہے گا، نقصان میں رہے گا، یہ در حقیقت ایمان طے کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین جو کہ الحکیم ہے، آل وائز ہے، العلیم ہے جو آل نوئنگ ہے، القادر ہے، القدیر ہے جو اومنی پوٹنٹ ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کی طاقت رکھنے والا ہے، اس اللہ نے اس کائنات کو جب بنایا تو ایک مقصد کے تحت بنایا۔ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی فعل بغیر مقصد اور بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ الحکیم ہے، وہ آل وائز ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا کو بنایا تو ظاہر ہے اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے، اور وہ مقصد اور حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں ایک ایسی مخلوق کو بھیجے جس کا امتحان لیا جائے گا، اور وہ مخلوق کون ہے؟ انسان ہے، بنی نوع آدم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا متعدد روایتوں میں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں متعدد آیتوں میں بیان فرمایا کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ایک انسان کا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں اور مجھے راضی کریں۔ اور عبادت کا مطلب بھی سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے، عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے کیا جائے، اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور شریعت کے دائرے اور شریعت کے اصول کے موافق کیا جائے، وہ عبادت ہے۔ انسان کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے، ایک مومن کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے عبادت کی دو قسمیں بیان فرمائی، ایک ہے عبادت بالواسطہ اور ایک ہے عبادت بلا واسطہ۔ ایک ہے ڈائریکٹ عبادت، مثلا ابھی ہم نے نماز ادا کی مغرب کی، یہ جو ہم نے رکوع کیا، یہ سجدہ کیا، قرآن کی تلاوت کی، اس کا بنیادی اور ڈائریکٹ مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح عبادت کی ایک اور قسم ہے عبادت بالواسطہ، کسی چیز کے ذریعے عبادت کرنا، انڈائریکٹ عبادت جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ مثلا ہم کھانا کھا رہے ہیں، نبی کی سنت کے مطابق کھا رہے ہیں، اور اس نیت سے کھا رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور یہ جو قوت کھانے سے مجھے ملے گی میں اللہ کے دین کے لیے صرف کروں گا، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، بزنس کو شریعت کے اصولوں کے تحت کر رہے ہیں، نبی کی تعلیمات کے مطابق کر رہے ہیں، اور اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے جو مجھے پروفٹ ملے گا انشاءاللہ اس کا ایک حصہ میں اللہ کے دین میں لگاؤں گا، اپنے بچوں اور گھر والوں کو پالوں گا، پرورش کروں گا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو ایک مومن کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے۔ اسی لیے جو آیت شروع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا حکم دیا، قل آپ کہہ دیں ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانیاں، ومحیایا میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین سب کے سب اللہ کے لیے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔
یعنی میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا دوڑنا، میرا کھانا، میرا پینا، میری نمازیں، میرے روزے، میری زکوٰۃ، میرے صدقات، میرا عمرہ، میرا حج، میری قربانیاں، ساری چیزیں اللہ کے لیے۔ ہم تجارت بھی کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کی فضیلت بھی بیان کی نا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سچا اور امانت دار بزنس مین، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ تجارت جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو دنیا داری ہے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی اگر تجارت میں اس طرح منہمک ہو جائے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو ظاہر ہے یہ غلط ہے اور یہ دنیا داری ہے۔ لیکن اگر تجارت بھی وہ صحیح نیت کے ساتھ، صحیح اصولوں کے ساتھ کر رہا ہے تو اللہ نے اس تجارت کو بھی عبادت کی ایک شکل دے دی، اور اس تجارت کے کرنے والے شخص جس کے اندر یہ خصوصیات ہو کہ وہ سچا ہو، دیانت دار ہو، امانت دار ہو، یہ وہ شخص ہوگا کہ قیامت کے دن انبیاء میں سے انبیاء کی صفوں میں اٹھایا جائے گا، شہداء کی صفوں میں اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا آسان کر دیا اللہ نے ہمارے لیے اس زندگی کو، جبکہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ نے ہر وقت نمازیں فرض نہیں کی کہ دن میں 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹے کے ہر منٹ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ چاہتا تو کرتا اور اس کا حق تھا کہ وہ کرے، لیکن اس نے بندوں کا لحاظ رکھا، بندوں کے تقاضوں کا لحاظ رکھا، انسانی فطرت کا خیال رکھا، اور اللہ رب العالمین نے بالواسطہ عبادتیں بھی دے دی اور بلا واسطہ عبادتیں بھی دے دی کہ تمہاری پوری زندگی در حقیقت اللہ کے احکامات کے مطابق گزرنی چاہیے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جو ہم نے کانسیپٹ بنایا ہے دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں، یہ دین جب نماز پڑھو تو دین، جب بازار میں تجارت کرو تو دنیا، جب اسکول اور کالج جاؤ تو دنیا، جب مسجد میں آ جاؤ تو پھر دین۔ یہ کانسیپٹ در حقیقت غلط ہے، اور اس کانسیپٹ نے امت کو بہت نقصان پہنچایا، اور یہی وہ کانسیپٹ ہے جس کے نتیجے میں ہمارے درمیان ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کرنے والے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، یوتھ ہیں، آپ دیکھیں، اور دوسری طرف علماء کرام ہیں، ان کے درمیان کتنا بڑا گیپ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دین اور دنیا کے کانسیپٹ الگ الگ، دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بھئی ان کی جو زندگی ہے، ان کے جو پریکٹیکل چیلنجز ہیں وہ الگ ہیں، ان کی زبان الگ، ان کی اصطلاحات الگ، ان کا طریقہ کار الگ۔ دوسری طرف علماء کرام جنہوں نے دینی علم حاصل کیا، لیکن وہ دنیا کے موجودہ، سارے علماء کی بات نہیں کر رہا، ظاہر ہے بڑے بڑے علماء موجود ہیں الحمدللہ جو امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں اور نوجوانوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایسا ہے مدارس میں بھی اور کالج یونیورسٹی میں بھی جو ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ نہیں کر پا رہے ہیں خیر کے کام۔ یہ جب ان کے پاس آ رہے ہیں انہیں بددین سمجھ رہے ہیں، وہ ان کے پاس جا رہے ہیں تو انہیں بیکورڈ سمجھ رہے ہیں، یہ ان کے چیلنجز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہ ان کے اصطلاحات اور ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ یہ خلا ہے، یہ گیپ، یہ دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کا نتیجہ ہے، جبکہ یہ دین آیا تھا اسی دنیا میں نافذ کرنے کے لیے۔ یہ دین کوئی الگ سے چند رسموں کا نام نہیں ہے، یہ دین تو دراصل دستور حیات ہے، زندگی کا دستور ہے، زندگی کا طریقہ ہے۔ ہم علم کیسے حاصل کریں یہ دین بتاتا ہے، ہم اپنی جوانی کیسے گزارے یہ دین بتاتا ہے، ہم شادی کیسے کریں یہ دین بتاتا ہے، شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزاریں یہ دین بتاتا ہے، ہم تجارت کیسے کریں یہ بھی دین بتاتا ہے، ہم ملازمت کیسے کریں یہ بھی دین بتاتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ تو زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کی ہوئی ہے، ہم نے اس کو چند عبادتوں کے ساتھ خاص کیا، ہم نے سمجھا کہ صرف نماز روزوں کا نام جو ہے اور مسواک کر لینے کا نام دین ہے۔ یقیناً یہ دین کا حصہ ہے اور بہت بڑا حصہ ہے، لیکن کامل اور مکمل دین کا مطالبہ قرآن کریم کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ جب چاہا تب دین پہ عمل کر لیا اور جب چاہا تب دنیا اور معاشرے کے سٹینڈرڈز کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں۔ یہ مطالبہ کیا کرتا ہے یہ دین؟
قرآن کریم کیا مطالبہ کرتا ہے؟ پورے دین میں آؤ، مکمل اور کامل مسلمان بنو، مکمل اور کامل دین پر عمل پیرا ہو، یہ ہے مطالبہ، یہ ہے مطالبہ۔ لیکن ظاہر ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور پھر تمام فرشتوں کو بشمول ابلیس کو حکم ہوا کہ اللہ کے حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ حضرت آدم کے سامنے جھک جاؤ، اس نے انکار کیا اور کیا کہا؟ انا خیر من، میں تو ان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اسے تو مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کہاں سے آ رہا ہے، اس نے اپنی عقل کے گھوڑے کو دوڑایا، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، جبکہ وہ اس بات کا علم تھا اس کے پاس کہ اللہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے، لیکن اس نے محض اپنی انا کے نتیجے میں اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم، جاؤ اب جنت سے نکل جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، آج سے تم مردود ٹھہرے۔ قرآن کریم کہتا ہے آج سے تم مردود ٹھہرے۔ شیطان، اللہ رب العالمین اس وقت کتنا ناراض ہیں، اس کے باوجود اللہ سے کہہ رہا ہے انظرنی الی یوم یبعثون، بس قیامت تک مجھے مہلت دے دیجیے، قیامت تک۔ شیطان بھی جانتا تھا کہ اللہ رب العالمین اگرچہ اللہ پر غضب کی صفت غالب ہے، تب بھی وہ انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور مخلوق کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے ہیں، رد نہیں کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، بس قیامت تک مجھے مہلت دیجیے، میں کیا کروں گا؟ لأغوینہم اجمعین، آدم اور آدم کی اولاد کو سیدھے راستے سے ہٹا کر رہوں گا۔ چیلنج، یہ نہیں کہا کہ میں ہٹاؤں گا، کہا لأغوینہم اجمعین۔ جو عربی جانتے ہیں وہ اس اسلوب سے واقف ہے، لأغوینہم اجمعین، ضرور بالضرور ان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر رہوں گا۔ یہ چیلنج کسے کر رہا ہے؟ وہ اللہ کو کر رہا ہے، اللہ کو کہہ رہا ہے میں کر کے رہوں گا۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے مجھے نکال دیا، یہ تھا کبر، تکبر۔ جب انسان کے اندر تکبر آ جائے نا، وہ اپنے خالق کو بھی بھلا بیٹھتا ہے۔ فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ اقتدار اور حکومت کا نشہ اس پر ایسا سوار ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو رب ڈکلیئر کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب۔ یہ کبر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان اسی دنیا میں اپنے آپ کو وہ کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے جو وہ ہے نہیں، وہ کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے جو وہ ہے نہیں۔ اور کبر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان بسا اوقات اللہ کے حکموں کا صریح طور پہ انکار کر بیٹھتا ہے اور انکار کر کے وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ جہنم کے تعلق سے کہ وَبِئْسَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، جہنم تکبر والوں کے لیے کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ کبر، میں کچھ ہوں، آئی ایم سم تھنگ، مجھے کچھ آ گیا ہے، میں دوسروں سے بہتر ہوں، دوسرا سامنے والا مجھ سے حقیر ہے، میرے سامنے حقیر ہے۔ اب یہ کبر چاہے دنیا کے راستے سے آئے یا دین کے راستے سے آئے برابر ہے۔ دنیا کے راستے سے آنے کا مطلب میں اتنا مالدار ہوں، یہ غریب مجھے کیا بتائے گا، میرے پاس فلاں عہدہ اور فلاں منصب ہے، یہ کیا بتائے گا، میری اتنی عزت اور اتنی شہرت ہے، یہ کیا بتائے گا، یہ میرے سامنے کھڑا ہوگا، یہ میرے ساتھ بیٹھے گا۔ دین کے اعتبار سے میں تو تہجد گزار ہوں، یہ پینٹ شرٹ پہننے والا کیا بتائے گا، یہ بھی مزاج ہمارے ہیں، یہ بھی مزاج ہمارے ہیں، میں تو تہجد گزار ہوں، یہ بے نمازی مجھے کیا بتائے گا۔ یہ ہے کبر دین کے راستے سے۔ شیطان نے جب اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا اور کہا لأغوینہم اجمعین، تمام کے تمام آپ کے بندوں کو میں گمراہ کر کے رہوں گا، اور یہ بھی بیان کیا جو کہ سورہ الف لام میم صاد والی جو سورت ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے سورہ اعراف، اس میں آپ ان آیتوں کا بھی اضافہ دیکھیں گے جہاں اللہ رب العالمین نے شیطان کے اس قول کو نقل کیا کہ میں اس آدم یا اور اس آدم کی اولاد کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے میں اس پر حملہ کروں گا اور اسے اپنے ٹریپ میں پھنساؤں گا، اپنے جال میں پھنساؤں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جاؤ جو کرنا ہے کر لو، لیکن الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان خود اعتراف کر رہا ہے کہ میں گمراہ کروں گا، لیکن چند مخصوص بندے ہیں جن پر میری چلے گی نہیں، چند مخصوص بندے ہیں جن پر میری چل نہیں سکے گی۔ اللہ نے بھی فرما دیا کہ جاؤ میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں قیامت تک کے لیے
तुम्हें मौत नहीं आएगी। जो करना है करो, और जिस पर तुम्हें कंट्रोल हासिल करना है कोशिश कर लो, कर तो लोगे, लेकिन मेरे नेक और इस्लाह करने वाले बंदों को गुमराह नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। अब जिस दिन हजरत आदम के सामने शैतान ने झुकने से मना किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ये चैलेंज किया और ये बातें बयान फरमाई, ये बातें बयान की, शैतान ने उस दिन से नए नए अलग अलग हरबे और तरीके इख्तियार किए इंसानों को गुमराह करने के लिए। हर जमाने में कोई नया शोशा, कोई नया फितना वो उठाता और बड़े ही दिलकश नारों के साथ उठाता, ताकि लोग शिर्क में मुब्तला हो जाएं, कुफ्र में मुब्तला हो जाएं, अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो जाएं और अल्लाह की इताअत से इनहराफ करने लग जाएं, दीन से फिर जाएं। शैतान ने कोशिशें की हर जमाने में, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जमाने में अपनी जानिब से नबी को भेजा। एक तरफ शैतान कोशिश कर रहा है बंदों को गुमराह वसल्लम से एक ताल्लुक रखते हैं और उनसे मोहब्बत और अकीदत रखते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हम मोहब्बत भी करते हैं वो महज जज्बात की बुनियाद पे नहीं करते हैं। वो मोहब्बत सिर्फ जज्बाती मोहब्बत नहीं है, बल्कि वो मोहब्बत अक़ली मोहब्बत है। अक़ली बुनियादों पर लॉजिकली ये चीज़ है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अक्ल का तकाजा है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। क्यों? क्योंकि आप अगर दुनिया वालों को देखें कि एक शख्स दूसरे से मोहब्बत क्यों करता है, उसकी क्या वजूहात हैं, क्या असबाब हैं, तो बुनियादी तौर पर 3 रीज़न्स हमें नज़र आएंगी। 3 रीज़न्स, 3 वजूहात ऐसी हैं जिनकी बुनियाद पर इस दुनिया में किसी दुनिया के दूसरे ही शख्स से मोहब्बत की जाती है। वो 3 रीज़न्स क्या हैं, 3 वजूहात क्या हैं? सबसे पहली वजह है कि जिससे मोहब्बत की जा रही है उससे हमने मोहब्बत उसके एहसान की बुनियाद पे किया, कि किसी शख्स ने किसी दूसरे पर एहसान किया हुआ है, तो जिस पर एहसान किया गया उसे एक अकीदत हो गई, एक मोहब्बत उस शख्स से जिसने उसके ऊपर एहसान किया है। दूसरी वजह क्या होती है कि हम किसी के अखलाक से और उसके किरदार से मुतासिर होकर उससे मोहब्बत करने लगते हैं, उसके कैरेक्टर से मुतासिर होकर हम मोहब्बत करने लगते हैं। ये दूसरी वजह हुई। और तीसरी वजह क्या है कि हम सामने वाले की खूबसूरती को देखकर उससे मोहब्बत करने लगते हैं। ये 3 बुनियादी वजूहात हैं कि इस दुनिया में इन वजूहात में से किसी एक वजह से या ज़्यादा से ज़्यादा 2 वजह से, बहुत कम ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पर तीनों वजह पाई जाए और उससे इंसान मोहब्बत करता है। तो अब हम इन तीनों चीज़ों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखते हैं, और जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करते हैं और उनकी शख्सियत को देखते हैं और जानते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में ये तीनों चीज़ें बैक वक्त मौजूद हैं। एट अ टाइम ये तीनों रीज़न्स मौजूद हैं और बदरजे अतम मौजूद है। मिसाल के तौर पर सबसे पहली जो रीज़न हमने बताई वो है एहसान। कोई किसी पर एहसान करे तो हमें उससे मोहब्बत होती है। अब आप मुझे ये बताएं कि हम तो कोई इंसान अगर छोटा मोटा एहसान भी करे तो उससे मुतासिर होकर उससे मोहब्बत करने लगते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बड़ा एहसान पूरी इंसानियत पर किसने किया? किसी ने नहीं। पूरी इंसानियत तारीकी में, गुमराही में मुब्तला थी, जहन्नम के दहाने पर खड़ी थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को राह दिखाई। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आते तो क्या हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा मालूम होता? नहीं मालूम होता। और ख़ुसूसन आप जब उन वाक़यात का मुताला करें जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ ऐसे इख्तियारात दिए कि अगर आप कहें तो आपके दुश्मनों को अभी हलाक कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। ताइफ का वाक़या हम सब जानते हैं कि किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में लहू लहान किया गया, उनके पीछे औबाशों को लगाया गया, उन पर पत्थराव किए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से खून बहता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते को भेजा। सही रिवायत है, सही हदीस है, जिससे मालूम चलता है कि अल्लाह ने ये इख्तियार दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अगर आप चाहे तो ताइफ वालों को अभी ख़त्म कर दिया जाए, अभी ख़त्म कर दें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्ल से ऐसे अफराद आएंगे जो अल्लाह मानने वाले हों, अल्लाह को मानने वाले होंगे। मुसलमानों का क्या हाल है?
مسلمانوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے، یعنی قیامت تک جتنے مسلمان آنے والے ہیں، صرف صحابہ نہیں، صحابہ کے لیے بھی، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اپنے راتوں میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ معروف ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ حضرت عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو اس دعا سے اتنی زیادہ حضرت عائشہ خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے سر بھی جھکا دیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں میرے لیے، اور وہ بھی ایسی دعا کہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں اس دعا سے خوشی ہوئی؟ ظاہر خوشی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ وہ دعا ہے جو میں اپنی پوری امت کے لیے ہر وقت مانگتا ہوں، یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے۔ ہم لوگوں پر کتنے احسانات اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائے۔ اب آپ ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک صحیح روایت میں ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، ایسی دعا جسے اللہ کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ یعنی انبیاء کی دعا تو ایسی قابل قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ نبی کی ہر دعا کو قبول کر لے۔ اللہ کرے گا، اپنے فضل سے کرے گا، اللہ تو کسی کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی ہے جس کے متعلق اللہ نے خود فرمایا کہ یہ ایک ایسی دعا ہوگی جسے میں ریجیکٹ نہیں کروں گا۔ تو انبیاء نے، پچھلے انبیاء نے ان دعاؤں کا استعمال کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اور دیگر انبیاء نے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم میں دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، لیکن ماننے والے بہت تھوڑے رہے۔ ہر طرح سے کوشش کی، لیکن نہ ماننے والے جو تھے انہوں نے ہر طرح سے انہیں تکلیف پہنچائی۔ آخر کار اللہ حضرت نوح نے دعا کی کہ اللہ اب انہیں ہلاک کر دیں، اب انہیں ختم کر دیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کیا، کیونکہ ایک ایسی دعا انبیاء کو ملی جو کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس دعا کو میں نے ابھی تک اس دنیا میں استعمال نہیں کیا ہے، اس آپشن کو میں نے ابھی تک استعمال نہیں کیا، حدیث کا مفہوم ہے، اس کو میں نے قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ میں اس دن اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ اے اللہ، آپ نے مجھے ایک دعا دی ہے، ایک ایسا موقع دیا ہے کہ جس کو آپ کبھی ریجیکٹ نہیں کریں گے۔ یہ اس کو، حالانکہ دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ جتنے انبیاء آئے سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو پہنچائی گئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تکلیف ہر اعتبار سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا ہی میں اس کا استعمال کر لیتے۔ یہ دعا بھی مانگی جا سکتی تھی کہ یا اللہ معاملہ آسان فرما دے اور کوئی میری مخالفت نہ کرے، معاملہ آسان فرما دے، مجھے تکلیف نہ دی جائے، میرے گھر والوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، صحابہ کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ نہ ہو، یہ بھی مانگی جا سکتی تھی یہ دعا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آپشن کو محفوظ رکھا، بچا کے رکھا کہ قیامت کے دن پوری امت کے لیے سفارش کروں گا، کہ آپ نے جو یا اللہ آپشن دیا تھا، اختیار دیا تھا، وہ میں آج اختیار کرتا ہوں، اور میری امت کو جو ہے اپنے فضل سے اس کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ اس سے بڑا احسان پوری انسانیت پر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا احسان کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک آگ جلائے اور آگ پر پروانے گر رہے ہو، جو کیڑے آتے ہیں، پروانے گرتے ہیں، روشنی کی طرف جاتے ہیں، آگ کی طرف، ان پروانوں کو تو نہیں معلوم کہ یہ آگ ہے، وہ قریب جائیں گے جل جائیں گے، وہ تو صرف روشنی دیکھ کے قریب جا رہے ہیں، اور وہ شخص ان پروانوں کو آگ سے دور کرتا رہتا ہے، زبردستی ہٹاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال بھی یہی ہے کہ تم جہنم میں کودے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے دور کر رہا ہوں، کہ تمہیں تو وہ روشنی نظر آ رہی ہے، تمہیں وہ جو دنیا کی چمک دمک ہے، جو زیب و زینت ہے، وہ تمہیں اٹریکٹ کر رہی ہے، تم اس کے قریب جا رہے ہو، لیکن اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے تم ابھی نہیں جان رہے۔ وہ اسی شخص کی طرح، اسی پروانے کی طرح ہے جو روشنی دیکھ کر آگ پر کی طرف جاتا ہے، لیکن جب آگ میں گر جائے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آگ ہے، جل کر ختم ہو گئے۔ ایک بچہ اگر کہیں چھت میں ہو اور وہ کنارے کی طرف جائے تو ماں باپ فوراً اسے روکتے ہیں اسے۔ اس بچے کو اتنا، ابھی اگر 2-3 سال کا بچہ ہو تو اس کو اتنا کانشیس تو نہیں ہوتا ہے اس کے پاس کہ وہ ہر چیز کو سمجھ سکے، وہ کنارے پہ بھی جاتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ ایسی حرکت کر لے کہ گر جائے، لیکن ماں باپ کیا ہوتے ہیں، زبردستی کھینچ کر اسے کونے سے لائیں گے بیچ میں، اور اس کھینچنے میں ہو سکتا ہے وہ بچہ گرے بھی، اسے خراش بھی آ جائے، لیکن اس چھوٹی تکلیف کو برداشت کر لیا جاتا ہے
کس سے بچنے کے لیے؟ بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے، جو اگر نیچے گر جاتا وہ بچہ تب تو موت ہو جاتی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو جہنم کے دہانے پہ جو انسانیت کھڑی ہے اور بس گرنے ہی والی ہے، اس کو انسانوں کو کمر سے پکڑ پکڑ کر دور کر رہے ہیں، انہیں بچا رہے ہیں کہ بھئی کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کس چیز سے اٹریکٹ ہو رہے ہو، تم اپنا نقصان کیوں کر رہے ہو؟ یہ بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے اب اسلامی احکامات بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہو سکتا ہے ہمیں اپنی خواہش کو دبانا ہو اور اسلامی حکم کو فالو کرنا پڑے، کچھ تکلیف ہو ظاہری طور پہ، تو یہ اس تکلیف کی وہی حیثیت ہے جو ماں باپ جب اس بچے کو کھینچ رہے ہیں تو کھینچتے وقت جو ہاتھ میں خراش آ جائے۔ تو اب آپ بتائیں، ہاتھ میں خراش آ گئی، تکلیف لگی، تو کیا ماں باپ ظالم ہو گئے؟ ظالم تو نہیں ہوئے، بلکہ محسن ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے جو بڑی تکلیف تھی اس کے مقابلے میں یہ خراش آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، معمولی بات ہے۔ اسی طرح جہنم کی آگ میں جلنا اور اس میں جانا یہ اتنی بڑی تکلیف ہے اور اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اگر اس سے بچنے کے لیے دنیا میں چند تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس تکلیف کے سامنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے میں صرف کیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف رہے اور اتنے متفکر رہتے کہ قرآنی آیتیں نازل ہوئی کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ آپ اتنے متفکر ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ کیا اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو فکر میں ہلاک کر دیں گے؟ یعنی آپ اتنے زیادہ فکر میں مبتلا رہتے، اتنے متفکر رہتے کہ کیسے لوگ اسلام قبول کریں، کیونکہ حق تو یہی ہے، اس کے بغیر اگر موت آ گئی تو پھر جہنم ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں گھلتے رہتے کہ کس طریقے سے میں پیغام پہنچا دوں، کس طریقے سے لوگ اسلام میں داخل ہوں، اور اتنے زیادہ متفکر ہوئے کہ اللہ کو یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی کہ آپ کیا اپنے آپ کو فکر میں مبتلا کر کر کے ہلاک کر دیں گے؟ آپ نے تبلیغ کر دی، آپ نے بات پہنچا دی، بس آپ متفکر نہ ہو، ایمان لانا نہیں لانا ان کا کام ہے، ان کو ان کے اعمال اور عقائد کی بنیاد پہ ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو ایک ایسے نبی جنہوں نے پوری انسانیت کی اپنے سے زیادہ اور اپنے گھر والوں سے زیادہ فکر کی، کیا اس سے بڑا احسان کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اگر دنیا میں ہم کسی سے احسان کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ ہم احسان کی بنیاد پہ ان سے محبت کریں۔ یہ ایک پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ، کسی کے اخلاق سے متاثر ہو کر، کسی کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب آئیے اس چیز کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین اخلاق والے تھے، ان سے زیادہ بہتر اخلاق والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تقریباً 9-10 سال تک جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ رہے، آپ کی خدمت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس پوری مدت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اف تک کہا ہو۔ ہمارے یہاں کوئی کام کر رہا ہو، کوئی ہمارے گھر کا خادم ہو، تو ہمارا کیا سلوک رہتا ہے؟ اگر اس سے غلطی سے کوئی چیز گھر میں ٹوٹ جائے تو ہم تو قیامت کھڑی کر دیتے ہیں، سیلری کاٹ دیتے ہیں اور یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت انس فرما رہے ہیں کہ کسی چیز میں ڈانٹنا تو دور کی بات، اف تک نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں کام میں نے کرنے کو کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا، یا فلاں کام تم نے کیوں کر دیا، میں نے تو اس سے منع کیا تھا، یہ بھی نہیں کہا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ یہی اخلاق گھر والوں کے ساتھ بھی، ایسا نہیں کہ صرف باہر۔ عموماً ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ اچھے سے سلوک کرتے ہیں، گھر میں جو ہے ہمارے معاملات اچھے نہیں رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور تم میں سب سے زیادہ اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا میں ہوں۔ یعنی میری اتباع کرو اس چیز میں بھی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک، ان کے ساتھ بھی بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہیں آنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے غالباً کہ صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نہ کسی اپنے خادم پر ہاتھ اٹھایا، نہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا، اور انسانوں کو مارنا تو ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، کسی چیز کو بھی ہاتھ سے نہیں مارا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمیں غصہ آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ چیزوں کو اٹھا پٹک کرنا شروع کر دیتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ کسی عورت کو مارنا، کسی انسان کو مارنا یہ تو ہوا ہی نہیں، اور یہ تو دور کی بات، آپ نے کسی چیز کو بھی ہاتھ سے بھی دھکا نہیں دیا کہ دھکا دے کر یا کسی چیز کو مارا ہو، ہاتھ سے ایسا نہیں کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار اور مختلف جو انسان کے کردار کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں، شجاعت ہے اور دوسری چیزیں ہیں، سخاوت ہے، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی بھی کوئی نہیں تھا، جو ہوتا اس کو بھی صدقہ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر بھی کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوران جنگ بھی جب کبھی صورتحال ایسی ہو جاتی کہ بہت شدید جنگ شروع ہو گئی ہے، زبردست، دونوں طرف سے ایک دم زبردست جنگ شروع ہو گئی اور حالات بہت سنگین ہو گئے، تو حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں رہا کرتے، یعنی آپ سب سے آگے رہتے، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہتے اور بچاؤ کرتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری بھی ہے، جو لیڈرشپ کی جو خصوصیات ہے، لیڈر ہونے کی، اور کیریکٹر کی جو دیگر خصوصیات ہے۔ ایک انسان کا ہم جو کہتے ہیں کہ کیریکٹر یہ بہت ہی درست ہے، بہت اچھا ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، وہ ساری چیزیں بیک وقت بدرجہ کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ تو اگر ہم کسی سے اس دنیا میں اچھے کیریکٹر اور اچھے اخلاق کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں تو عقل کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اچھے اخلاق اور اچھے کیریکٹر کی بنیاد پر ان سے محبت کی جائے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ خوبصورتی۔ کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہم متاثر ہو گئے، کسی کی کوئی زیادہ خوبصورت ہے تو ہم اس سے محبت کرنے لگ گئے، دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اب اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی نہیں تھا۔ صحابہ نے جہاں یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ با اخلاق کوئی نہیں تھا، وہیں یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت باہر تشریف لاتے ہیں تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور چاند کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں اور چاند کو دیکھ رہا ہوں کہ کون زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور بعض اسلامی شعراء نے یہ اشعار بھی گئے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کسی اور کو دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے آج تک جنا نہیں۔ اس طرح شخص اتنا خوبصورت کوئی پیدا ہوا ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ اس طرح پیدا کیے گئے ہیں، اس طرح آپ کو اللہ نے بنایا ہے کہ گویا کوئی آپ کے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں، آپ بغیر کسی عیب کے پیدا کیے گئے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا آپ کو اس طرح بنایا گیا ہے جس طرح آپ خود چاہتے ہیں۔ یعنی اگر ایک انسان کو خود اختیار مل جائے کہ بھئی تمہارا جسم اور تمہاری خود، آپ اس سے کہیں کہ ایسا کریں کہ اپنی دکان بند کر کے بیٹھ جائیں، اللہ تو رازق ہے، دعا کریں اللہ روزی دے دے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ بھئی اللہ رازق تو ہے لیکن خود تو کوشش کرنی ہوگی نا، اس لیے میں دکان کھول رہا ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں، اب اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ اس میں برکت دے۔ تو ان سے کہیے کہ اسی طرح پہلے نماز پڑھیے پھر اللہ سے ہدایت مانگیے، خود کوشش کیجیے۔ اسلام ایمان یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑے پکے مومن ہیں۔ اب نماز تو ایک فرسٹ اسٹیپ ہے، اسلام صرف نماز نہیں ہے، اسلام بہت وسیع دین ہے، پوری زندگی پر حاوی ہے یہ دین، ہر پہلو پر حاوی ہے زندگی۔ یہ اسلام میں جو نماز ہے یہ تو ابتدائی درجے کی چیز ہے، یعنی پہلا درجہ، سب سے فرسٹ اور یقیناً موسٹ امپورٹنٹ چیز اگر کہیں تو غلط نہیں ہے، لیکن یہ فرسٹ اینڈ بیسک چیز ہے، اس کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی لیے کہا الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے، اس کا پلر۔ اب پلر کو ہٹا دیں عمارت گر جائے گی، نماز کو ہٹا دیں آپ کا دین ختم ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ صرف اچھی بولی میٹھی میٹھی باتیں کر لینے سے، اصل تو دل صاف ہونا چاہیے، اچھی باتیں کر لیں، غیر محرم سے بات کر رہے ہیں، کیا حرج ہے، میری نیت تو صاف ہے ماشاءاللہ۔ تو بے نمازی کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ فقہائے حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے،
اسے نہ ہی غسل دیا جائے گا، نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ تو امام احمد کہتے ہیں کہ جب اس نے کفر کیا لہٰذا وہ کافر ہو گیا، اور جب وہ کافر ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، وہ کافر ہو گیا تو اس کی تجہیز و تکفین نہیں کی جائے گی، وہ کافر ہو گیا تو اسے مسلمانوں کے ساتھ دفنایا نہیں جائے گا، وہ مومن نہیں ہے، اس کو کافر کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل اور فقہائے حنابلہ کی دلیل ہے، اور اس کے برخلاف جمہور فقہائے کرام جن میں فقہائے حنفیہ بھی ہیں، ان کی یہ رائے نہیں ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر والا، کافروں والی حرکت کی، اس نے کافر نہیں ہوگا، کفر کیا۔ تو راجح قول یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی دل میں ایمان ہے تو وہ انشاءاللہ کافر تو نہیں ہوگا، البتہ زبردست دھلائی ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ احادیث آپ جب پڑھیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بے نمازیوں کے لیے کیا وعیدیں اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ بہرحال اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے، کسی کو تو کر دے۔ اصول تو اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اعمال کرے گا وہ جائے گا، اور جو اعمال نہیں کرے گا اس کو سزا کاٹنا ہے۔ اگر مومن ہے تو سزا کاٹ کے ایک لمبی مدت تک کبھی نہ کبھی نکالا جائے گا۔ وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اب آپ اندازہ لگائیں، یہاں ایک سیکنڈ کوئی انگلی آگ میں رکھ نہیں سکتا۔ ہم بڑی جرات اور سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے دیکھ لیا جائے گا۔ بہرحال البتہ اگرچہ یہ رائے ہی صحیح ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، لیکن کفر والا عمل کر رہا ہے وہ۔ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بے نمازی کی ذلت اور اس کی عار اور اس کی رسوائی کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ فقہائے کرام کے درمیان اس کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ بھئی وہ مسلمان ہے بھی یا کافر ہے۔ صرف ذلت کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اب کافر ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے، فقہا آپ کے مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں، بعض کہہ رہے کافر ہے، بعض کہہ رہے مومن ہے، اس سے بڑی ذلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نماز چھوڑنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، اور صحابہ میں تو کبھی تھا نہیں۔ منافقین بھی جو تھے اس دور میں 5 وقت کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے مسجد نبوی، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ منافق ہے۔ تو اسلام اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک مومن، سچا مسلم وہی ہے جس کے اندر ایمان بھی ہو اور اسلام بھی ہو، یعنی ظاہری اعمال بھی وہ کرتا ہو اور اس کے علاوہ دل میں ایمان رچا بسا بھی۔ اسی لیے الاسلام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام یہ ہے سب سے بنیادی چیز، گواہی دینا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ۔ سب سے پہلی چیز کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ جب ایک بندہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے تو وہ بندہ کیا ہے؟ وہ اب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ کو تنہا ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کہنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانگنا۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان مختلف قسم کے چیلنجز سے دوچار ہیں۔ پوری دنیا میں مختلف اقوام مل کر مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے خون کو پانی سے زیادہ سستا بنا دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ہر میدان میں پیچھے رکھنے کی کوشش جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی اس میں بہت حد تک اقوام عالم کامیاب نظر آ رہی ہیں۔ ان جیسے حالات میں بہت سے سادہ لوگ مسلمان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں تو آخر ہمارے اوپر اس طرح کی آزمائش کیوں آ رہی ہے؟ ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم تو توحید کے قائل ہیں، ہم تو قرآن کریم کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے والے ہیں، پھر آخر دنیا میں ہمیں ذلیل و رسوا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور بسا اوقات اس طرح کے شبہات اور اشکالات کے نتیجے میں ایک عام مسلمان کا ایمان متزلزل تک ہو جاتا ہے، اور باقاعدہ اسلام مخالف طاقتوں کی طرف سے اس طرح کے اعتراضات اور اشکالات مسلمانوں کے ذہن میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مسلمان مایوس ہو جائیں، تاکہ مسلمان دین اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں اور باطل طاغوتی نظام کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی آزمائش جس سے اس وقت موجودہ زمانے میں امت مسلمہ دوچار ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی آزمائش یہ پہلی مرتبہ امت مسلمہ پر آ رہی ہے، یا یہ کہ اللہ کے ماننے والوں پر پہلی مرتبہ اس طرح کی آزمائش آ رہی ہے، بلکہ آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلی قوموں کے اوپر بھی اس طرح کی آزمائشیں آئیں جو اللہ کے ماننے والی قوم تھی، ایسی قوم جو انبیاء کی اطاعت کرنے والی تھی،
انہیں بھی مصائب سے مشکلات سے دوچار کیا گیا، یہاں تک کہ خود انبیاء علیہ السلام مصائب اور مشکلات سے دوچار ہوئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، انہیں سب سے زیادہ اس دنیا میں تکلیف پہنچائی گئی۔ اگر محض ایمان لے آنے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس دنیا میں بھی مسلمانوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ دی جاتی تو اس کے سب سے زیادہ مستحق خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کو آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر دین کے اعتبار سے ان سے قریب تر جو ہوگا اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی۔ تو آزمائشوں کا آنا یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، بلکہ آزمائشوں کا آنا ایک اعتبار سے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے سامنے عبادت کرنے سے مشرکین مکہ روکا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے کہ ایک مشرک آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی گندگی کو، اجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود تھے، ایک مشرک آگے بڑھتا ہے اور ایک چادر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر پھندا ڈالتا ہے اور اسے کھینچتا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قریب آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مشرک کو دور کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے طائف میں لہو لہان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کے خاطر گئے تھے۔ اب یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ شخصیت وہ ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب ترین شخصیت ہے۔ اللہ چاہتے تو انہیں اتنی آزمائشوں سے نہیں گزارتے، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر تھے کہ بغیر کسی تکلیف پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے جزیرۃ العرب کے تمام لوگ ایمان لے آتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائشوں سے گزارا گیا۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک نمونہ بن سکے، قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک رول ماڈل بن سکے، امت نصیحت حاصل کر سکے کہ ان مواقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مشرکین کے ساتھ ڈیل کیا، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کس طرح تیار کیا، منظم کیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ بنانا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان آزمائش سے گزارا گیا، ان آزمائشوں سے گزارا گیا۔ 3 سال تک مشرکین مکہ نے شعب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان اور آپ کے خاندان والوں کا مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے بچے ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے تھے۔ یہ صورتحال گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی اسی طرح کی قربانیاں دی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کا نام آپ نے سنا ہے، کس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جگہ بعثت ہوئی، جس زمانے میں بعثت ہوئی، یہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں انسانیت اپنی انتہا اور پستی کی انتہا تک پہنچ چکی تھی، جہاں غلاموں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، سلیوز کو ان کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ سے بھی محروم رکھا گیا تھا۔ ایسے موقع پہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، انہیں اتنا بوجھ نہ دو کہ وہ اسے پورا نہ کر پائے، اور اگر کوئی بھاری کام دینا بھی پڑ جائے تو تم خود ان کا تعاون کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات جن کو سن کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور دل و دماغ میں ایمان راسخ ہو گیا، یہاں تک کہ ان کا جو مالک تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چلچلاتی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر رکھتا۔ مکہ المکرمہ کی گرمی سے ہم سب واقف ہیں، جو بھی وہاں گئے ہیں جانتے ہیں کہ کس طرح کی شدید گرمی ہوتی ہے۔ وہاں کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رکھا جاتا اور ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھا جاتا اور بار بار یہ کہا جاتا کہ تم محمد کے اتباع سے پیچھے ہٹ جاؤ، اور وہ کیا کہتے؟ احد احد، صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ۔ آخر کیا چیز تھی جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اندر داخل ہو گئی تھی؟ ایک ایسی چیز جو انہیں دنیا کی ہر طرح کی تکلیفوں کو جھیلنے کے لیے تیار کر رہی تھی اور انہیں مضبوطی دے رہی تھی، انہیں طاقت دے رہی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے، کس طریقے سے، کس بے دردی کے ساتھ اور بے رحمی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام لانے سے پہلے کافی مالدار تھے اور 200 درہم کا کپڑے پہنا کرتے تھے اور کافی قیمتی خوشبو اور عطر کو استعمال کیا کرتے تھے، بڑی لگژریس لائف گزارتے تھے، ناز و نیام میں پلنے والے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ ایک انسان، ہم اور آپ اپنے اوپر ذرا غور کریں، ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے،
ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے. ہمیں اپنی زندگی میں ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں, ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا. حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں سنیے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو کافی مالدار تھے. انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے جو چچا تھے انہوں نے ان سے کہا کہ تم اگر اپنے باپ کے دین کو چھوڑ رہے ہو تو پھر یہ جو مال تمہیں حاصل ہے یہ بھی تمہارے باپ کا ہی کمایا ہوا مال ہے, لہٰذا تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا. انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ شاید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کی بات سے اس بات سے ڈر جائیں, چونکہ زندگی پر لگژریس لائف میں رہے اور اب سارے مال و دولت چھیننے کی بات ہو رہی ہے تو شاید وہ محمد رسول اللہ کی اتباع سے پیچھے ہٹ جائیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے سارے مال کو, ساری دولت کو وہیں چھوڑ دیا, یہاں تک کہ ان کے چچا نے کہا کہ جو کپڑے تم پہن کر ہو یہ بھی چھوڑ کر جاؤ. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کپڑوں کو بھی اتار دیا اور بالکل برہنہ ہو کر اپنی ماں کے پاس پہنچتے ہیں. ان کی ماں دیکھتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے کہ مصعب یہ کیا ہو گیا, یہ کس حال میں تم آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ میری ماں میں موحد ہو گیا ہوں, میں محمدی ہو گیا ہوں, اب مجھے مال و دولت کی کوئی فکر نہیں, اب مجھے اتباع رسول کی فکر ہے, اب مجھے اس دین کی تبلیغ کی فکر ہے, اب مجھے اس دین کو تمام اقوام عالم تک پہنچانے کی فکر ہے, اب مجھے جنت کی فکر ہے, اب مجھے اس عارضی ٹیمپرری لائف کی فکر نہیں ہے جہاں زندگی چند سالہ زندگی ملتی ہے جس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. آج کل نوجوان بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, کب کس کو موت آ جائے یہ نہیں پتا. صحابہ کرام کے اندر ایمان راسخ ہو گیا تھا اس طریقے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اختیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام جو قرآن کریم ہے اس کو پڑھا, اس کو سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کے حقیقی کانسیپٹ کو انہوں نے سمجھ لیا اور آخرت کے حقیقی کانسیپٹ کو بھی سمجھا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے. یہی معاملہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ رہا. سلف صالحین میں آپ کو سینکڑوں واقعات ایسے مل جائیں گے جہاں علماء کرام نے, فقہاء اعظام نے دین کے خاطر قربانیاں دی ہیں, اس دین کے خاطر قربانیاں دی ہیں. تو یاد رکھیے اگر آج کے زمانے میں ہمارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں, یہ جو چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی, چند واقعات مختصراً میں نے بیان کیے, یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات ہیں. آج بھی اگر آپ کو اس کی زندہ مثال دیکھنی ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں, زندہ مثال آپ دیکھ لیں جہاں ماں باپ اپنے معصوم بچوں کی لاش کو لے کر کھڑے ہیں اور اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ ہی نے دیا ہے, اللہ ہی دینے والا ہے. ان کی زبان سے ایک شکایت کا کوئی لفظ تک نہیں نکل رہا ہے. یعنی ایسے ایمان والے آج بھی موجود ہیں. اگر ہم اس طرح نہیں بن پا رہے ہیں تو کمی ہمارے اندر ہے. اور یاد رکھیے جس طرح حالات آزمائش کے طور پر آتے ہیں, برے حالات آتے ہیں, اسی طریقے سے بسا اوقات امت جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج سے ہٹ جاتی ہے تب بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے متعلق پہلی پیشن گوئی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب تمام اقوام اس امت مسلمہ پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ اب اس پر غور کریں. صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی, کیونکہ ہو سکتا ہے ظاہری اسباب کے تحت ہم مغلوب ہو جائیں. دین کو چھوڑ دینے اور دین پر عمل نہ کرنے کا تصور بھی ان کے ذہن میں نہیں تھا. انہوں نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی, اتنی کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوگے. اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیۃ الموت, دنیا کی محبت اور موت کا ڈر, دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کی جو وجہ ہوگی وہ بھی بیان کر دی اور علاج کی طرف اشارہ بھی کر دیا. یعنی اگر پستی اور رسوائی اور ذلت مسلمان ان پستی اور ذلت سے دوچار ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے یہ دو وجہ ہوگی کہ ان کے اندر دنیا کی ایسی محبت آ جائے گی کہ وہ دین کے لیے پھر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے. موت سے ایسا ڈر آ جائے گا, جب بھی دنیا کی محبت آئے گی لازماً اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ موت سے کراہیت ہوگی, موت سے انسان ڈرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے, وہ اس کے ذہن سے آخرت کا عقیدہ اوجھل ہو جاتا ہے, کلیئر نہیں رہتا, تو وہ اس دنیا میں اپنے اوپر تکلیفوں کو برداشت نہیں کر پاتا. وہ یہ سوچ نہیں پاتا کہ بھائی مجھے مرنا بھی ہے اور اگر میں نے حق کی آواز بلند کی تو مجھے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا, مجھے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا, مجھے لگژریس لائف کو چھوڑنا پڑے گا, اس دین کے خاطر چھوڑ دینا پڑے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ فرما دیا کہ حب الدنیا وکراہیۃ الموت, دنیا کی محبت اور موت کا ڈر, یہ اس امت میں داخل ہو جائیں گی. لہٰذا اسی حدیث سے اس بستی کا حل بھی ملتا ہے اور وہ حل یہی ہے کہ ہم امت مسلمہ مل کر اپنے اندر سے دنیا کی محبت کو ختم کریں اور اللہ کی حقیقی محبت اپنے اندر داخل کریں, آخرت کی حقیقی طلب اپنے اندر داخل کریں اور ہم دنیا کے صحیح کانسیپٹ کو سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں یوں ہی نہیں پیدا کیے گئے بلکہ ایک مشن کے ساتھ آئے,
ایک مشن کے ساتھ آئے. ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ 50 سالہ 60 سالہ زندگی یا جتنی بھی مل رہی ہے اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے, تبھی قیامت کے دن آخرت میں وہ جنت ملے گی جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت, جسے کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں, ولا اذن سمعت, جس کی حقیقت کو کسی کان نے سنا تک نہیں, ولا خطر علی قلب بشر, جنت ایسی جگہ ہے کہ جس کے کسی کے امیجنیشن میں بھی نہیں آیا, وہ جنت کسی کے امیجنیشن میں بھی نہیں آئی. ایسی جگہ ہے, ایسی لگژریس لائف آپ کو ملے گی جہاں کبھی کوئی موت نہیں آنے والی, جہاں کبھی کوئی بیماری نہیں, جہاں کوئی فقر و فقر نہیں, جہاں کسی طرح کی تکلیف نہیں. لیکن وہ جنت یاد رکھیں اتنی سستی نہیں ہے, اتنی سستی نہیں ہے. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون, کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ بس یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے, انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں فتنوں میں اور آزمائشوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا, انہیں جانچا نہیں جائے گا کہ کیا ان کا اقرار صحیح ہے یا غلط ہے. صرف محض کلمہ پڑھ دینے سے جنت مل جائے ایسا نہیں ہوگا. اس دنیا میں آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا, پھر ان آزمائشوں میں جمنا ہوگا, ڈٹنا ہوگا, صراط مستقیم پر قائم رہنا ہوگا. اور اس کے لیے یاد رکھیں اس وقت جو صورتحال پوری امت مسلمہ کی قائم ہے, خصوصاً ہمارے ملک میں, اس بات کا عزم کر لیں کہ ہم اپنے تمام مفادات کو پیچھے رکھیں گے اور اسلام کے اجتماعی مفاد کو ترجیح دیں گے, چاہے وہ مفاد نسلی ہو, چاہے وہ مفاد خاندانی ہو, چاہے وہ مفاد مسلکی ہو, چاہے وہ مفاد جماعتی ہو, کوئی بھی مفاد ہو, سب سے پہلے ترجیح اگر کسی مفاد کو حاصل ہے تو وہ اسلام کے اجتماعی مفاد کو حاصل ہے. لہٰذا سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم بحیثیت امت مسلمہ متحد ہوں, کلمہ توحید پر متحد ہوں, باطل کے خلاف متحد ہوں. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے مسلمان ایک ہی مسلک اختیار کر لیں, سارے مسلمان ایک ہی فرقہ اختیار کر لیں, یہ بظاہر عملی طور پہ مشکل ہے, بلکہ بسا اوقات اس کے نتیجے خراب نکل سکتے ہیں. میری دعوت یہ ہے کہ ہم کلمہ توحید پر تو متفق ہو جائیں, ہم باطل کے خلاف تو متحد ہو جائیں. اگر ہم نے یہ اتحاد کر لیا اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے, واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, آپس میں تفرقہ نہ ڈالنا, آپسی لڑائیوں میں نہ پڑنا, فرقوں میں نہ بٹ جانا. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی, تم باطل کے سامنے نہیں ٹک پاؤ گے, باطل تم پر غالب آئے گا, تم اس دنیا میں مغلوب ہوگے. لہذا صبر کرو, اتحاد قائم کرو, اطاعت اپنے اندر لاؤ. اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کبھی نہ گھبرانا, کبھی نہ غم کرنا, تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم سچے مومن ہو. بشرط یہ کہ سچے مومن ہو. ایمان صرف زبان کا نام نہیں, ایمان چند کلمات یا جمعے کی نماز کا نام نہیں, ایمان صرف رمضان کے روزوں کا نام نہیں, ایمان صرف رمضان میں تراویح پڑھ لینے کا نام نہیں, ایمان صرف ہفتے میں ایک دن مسجد میں آ جانے کا نام نہیں, ایمان صرف قربانی کر لینے کا نام نہیں, ایمان صرف حج اور عمرہ کر لینے کا نام نہیں. ایمان اور اسلام اپنی زندگی کے ہر شعبے میں محمد الرسول اللہ کے تابع ہو جانے کا نام ہے. یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں ارشاد فرمائی, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو, اپنے ڈیزائرز کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے. تو یاد رکھیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ عروج حاصل ہو, ہم اس بستی سے باہر نکلے, پوری دنیا کی قیادت کرے, کیونکہ یہ امت قیادت کے لیے ہی بھیجی گئی, یہ امت قیادت اور امامت کے لیے بھیجی گئی. مسجد کی صرف امامت کے لیے نہیں, یا چند مسلک کے نظاموں کی امامت کے لیے نہیں, چند جماعتوں کی امامت کے لیے نہیں, بلکہ دنیا کے ہر شعبے کی امامت کے لیے یہ امت مسلمہ بھیجی گئی. اور صحابہ نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا. یہ وہی عرب تھے جن کو قیصر روم اور کسرا یہ کہہ کر چڑھایا کرتے تھے یہ عرب کے بدو ہیں, یہ ہم سے کیا لڑیں گے. یہ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے قیصر و کسرا کے تخت کو پلٹ کر رکھ دیا. یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کو تھامنے کا نتیجہ ہے, یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا نتیجہ ہے. وہی اللہ آج بھی موجود ہے, وہی قرآن آج بھی موجود ہے, اللہ کے نبی کی وہی سیرت, وہی